ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال الله تعالى في مقام آخر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے نقشہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے انداز سے انسان کو پیدا فرمایا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی 18,000 قسم کی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ جو فضیلت والی مخلوق ہے وہ انسان ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین کو بطور فرش کے اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بطور فرش کے بچھا دیے اور آسمان کے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے لیے بطور چھت کے بنایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا تاکہ زمین فرش کے طور پر اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت کے طور پر بنا دیا تاکہ انسان محفوظ رہے اور ایسی ایسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ فائدہ انسان جو ہے ایسی ایسی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا اور اس میں قندیلیں لگائی ستارے چاند تاکہ یہ انسان کو روشنی دے اور زمین کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کا نظام رکھ دیا تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر عمد ترونها، اس میں کوئی آپ کو ستون نظر نہیں آئے گا، بغیر ستون، کتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کھڑا کر دیا لیکن اس میں کوئی ستون نہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسان تو آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے آسمان کے بنانے میں کوئی کمی، کوتاہی، غلطی یا نقص نظر آئے گا؟ فرجع البصر هل ترى من فطور۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ تو آسمان کی طرف دیکھ، نقص تجھے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، تیری اپنی نگاہیں خالی واپس لوٹیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہترین انداز ہے، قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر بندے کو اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ بندے آسمان میں دیکھو، زمین میں دیکھ، کیف بنینا، میں نے اس کو کیسے بنایا ہے، اور اس میں تمہارے لیے عبرت کی باتیں ہیں، عبرت کی نشانیاں ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اور زمین میں دیکھو کھیتی باڑی کا نظام رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، دانا ڈالو اس سے بیج ڈالو، اس سے جو ہے ہر چیز سبزی نکل آتی ہے، کھیتی باڑی نکل آتی ہے، کئی ہر گندم اللہ تعالیٰ زمین کے ذریعے سے باہر لے آتا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج کو دیکھو اپنی مقرر حد میں چلتا ہے۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات جو ہے سورج سے پہلے آ جائے، اپنے مقررہ وقت پر سورج بھی نکلتا ہے، اپنے مقررہ وقت پہ رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین بات ارشاد فرمائی کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ میرے بندے یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، جتنی کائنات کی ایک ایک چیز ہے رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ صرف ایک انسان ہے جو رب کی عبادت سے، رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ پتھر ہے، درخت ہے، شجر و حجر ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ فرما کے فرماتے ہیں کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ۔ انسان تو دیکھتا نہیں کہ ہم نے تجھے 2 آنکھیں دی، کتنی اچھی تخلیق، کتنی اچھی صورت میں تمہیں پیدا کیا، ناک اپنی جگہ، کان اپنی جگہ، ناک کی جگہ اگر آنکھ لگا دیتے تو کتنا انسان بدصورت ہوتا۔ یہ ساری نعمتیں یاد دلا کر اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اتنی نعمتیں دینے کے باوجود تو پھر بھی اپنے رب کی یاد سے غافل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے قربانی کا سیزن آتا ہے، کچھ لوگ جانوروں کو پہلے لے آتے ہیں، انہیں پالتے ہیں، اور وہ جانور ہو کر اپنے مالک سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ جہاں مالک جاتا ہے جانور بھی اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ آج میرے دوستوں جانوروں نے اپنے مالک کو پہچان لیا، لیکن افسوس، سچ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب تعالیٰ کو، اپنے مالک و خالق کو نہیں پہچانا۔
اور انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، ان الدنیا خلق لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ انسان یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ میں نے تمہاری خدمت کے لیے، سورج تمہاری خدمت کے لیے، آسمان تمہاری خدمت کے لیے، چاند، ستارے، زمین، ساری چیزیں میں نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے انسان اور جن کو پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا انسان کا کام جو ہے یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، جتنی بھی زمین میں چھپائے ہیں انسان ہیں، جانور ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے سب کا ذمہ میرے ذمہ ہے کہ میں نے ان کو رزق پہنچانا، اور انسان تیرے جو ذمہ ہے وہ رب تعالیٰ کی بندگی ہے۔ تیرا مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، عبادت سے رب تعالیٰ کو راضی کرے۔ یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے لیے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہے، انسان تو صرف اپنے رب کی عبادت کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایسا کوئی وظیفہ بتائے جس میں خواب کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جسے پوری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کے بارے میں سوچے۔ اللہ نے دنیا میں آسان پیمانہ ترازو ہمیں دیا ہے کہ اگر اپنا ایمان چیک کرنا ہو تو اپنے معاملات، اپنی نمازیں، اپنی عبادات، اپنے رب کے ساتھ معاملات چیک کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو جب انسان اپنی چال، رفتار، گفتار، ہر چیز کے اندر انسان اپنے آپ کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے تو پھر اسے سوتے ہوئے نہیں، جاگتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی سنت پر عمل کرنے میں اپنے اندر کمال پیدا کر لے، اس کا ہنسنا بھی سنت کے مطابق ہو، چلنا بھی سنت کے مطابق ہو، بات کرنا بھی سنت کے مطابق ہو، ہر کام جب سنت کے مطابق ہوگا تب اللہ تعالیٰ اسے جیتے جاگتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور یہ سب سے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا راستہ ہے، چیز ہے، وہ سنت ہے۔ جو جتنا آدمی نوافل سے، دیگر عبادات سے اللہ کے قریب نہیں ہوتا جتنا سنت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جس عمل پر سنت کی مہر لگ جائے گی وہ عمل جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ جس عمل پر سنت کی مہر نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب جب آدمی دعائیں کرتا ہے، آج کل ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ بس ہاتھ اٹھایا، جو رٹی رٹائی دعائیں ہوتی ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور چل دیے۔ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے دعا میں کیا مانگا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گیٹ پر ایک سوالی جب بیٹھتا ہے اسے سوال کرنا ہوتا ہے 1 روپے کا۔ ہمیں تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جو غریب سوالی ہے گیٹ پر بیٹھ کر مانگ رہا ہے
وہ کیسے سوال کرتا ہے؟ اتنا عاجز، پورا جسم وجود اپنا جو ہے نا متوجہ کرتا ہے بھائی اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دو، چہرہ بھی ایسے بنائے گا عاجز، پورا وجود متوجہ ہوگا 1 روپے کا سوال کرنے کے لیے، وہ بھی سوال کس سے؟ مخلوق سے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیسے قبول ہو جب ہم دعائیں ٹھیک کرتے نہیں ہیں؟ دعائیں کرنے کا ہمیں طریقہ سلیقہ نہیں آتا تو کیسے دعائیں ہماری قبول ہوں؟ یاد رکھیں دعائیں کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان زبان سے تو خالی الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے، اصل دعا دل سے دعا ہوتی ہے، پورا وجود جب متوجہ ہو، خوب اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، وہ دعائیں یوں منٹوں میں جاتی ہیں عرش پر اور فوراً قبول ہوتی ہیں۔ توجہ نہ ہو، دل متوجہ نہ ہو، سوچ متوجہ نہ ہو، آدمی وجود پورا عاجز نہ ہو تو وہ دعائیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر انسان کے منہ پر مار دی جاتی۔ اور اللہ فرماتا ہے بندہ تو میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، تیری سوچ کہیں اور ہے، تو سوچتا کہیں اور ہے اور تیرا وجود کہیں اور ہے، دعائیں میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو انسان کو دعائیں لگتی ہے وہ انسان کے والدین کی لگتی ہے۔ جو آدمی خالی والدین کی زیارت کرنے کے لیے چند قدم چل کے جاتا ہے، ہر ایک قدم اٹھنے پر اللہ تعالیٰ 1 گناہ معاف فرماتے ہیں، 1 درجہ جنت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ صحابہ اکرام تشریف فرماتے، حضور نے فرمایا جو آدمی 1 مرتبہ اپنے والدین کی زیارت کر لے، محبت سے، عقیدت سے، اپنے والدین کے چہرے پر محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ سے 1 حج اور 1 عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، صحابہ میں تو یہ جذبہ تھا کہ ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں آگے نکلنے کا، اور کہیں سے کوئی نیکی کا کام مل جائے اور فوراً صحابہ اکرام اسے کرتے تھے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کے اندر مال و دولت، دنیا کی محبت نہیں تھی، دین کی محبت، آخرت کی محبت تھی۔ صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی تھی، حضور کی صحبت یافتہ تھے کہ دنیا میں ہم نے چند روز رہنا ہے، چند دن ٹھکانا ہے بھائی۔ آج ہمیں یہ پتہ تو ہے، علم تو ہے کہ چند دن رہنا ہے، لیکن ہمیں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں آتا۔ دنیا کی سرسبز و شاداب باغات میں ہم گم ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دل میں، مال کی محبت، جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے، مال کی محبت، تو پھر انسان جو ہے نا موت سے کتراتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی 1 دفعہ نہیں بار بار محبت بری نگاہ اپنے والدین کے چہرے پر ڈالے تو کیا اسے بار بار حج عمرے کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا جتنی مرتبہ نگاہ ڈالے گا اتنی مرتبہ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب بھی گھر سے نکلتے تھے والدہ سے دعا لے کر نکلتے تھے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوتی تھی۔ آج ہم جاتے ہیں پیروں سے دعائیں کرانے، استادوں سے دعائیں کرانے، ولی اللہ سے دعائیں کرانے نکلتے ہیں، پیروں سے۔ اچھی باتیں کروائیں، لیکن سب سے زیادہ جو بڑا جو تمہارا پیر ہے اور ولی ہے جس کی دعائیں تمہارے حق میں قبول ہونی ہے، وہ تمہارے گھر میں بیٹھی بوڑھی والدہ ہے۔ دنیا میں سارے رشتے مطلبی ہے، خدا کی قسم والدہ کا رشتہ وہ ہے جو کوئی مطلب بغیر مطلب کے تمہارے ساتھ محبت بھی کرتی ہے، تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرتی ہے۔ سارے دنیا والے تمہیں ٹھکرا دیں، والدہ کا وہ رشتہ ہے جو تمہیں ٹھکرائے گا کبھی بھی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے امام گزرے ہیں، تو جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے فرمایا، او امام احمد
اب ذرا سنبھل کر چلنا، جس کے پیچھے تیرے پیچھے جو دعائیں ہستی تھی، دعائیں کرتی تھی ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے میرے لال کو، میرے جگر کے ٹکڑے کو یا اللہ حفاظت میں رکھنا، امن میں رکھنا، عافیت میں رکھنا، آج وہ ہستی دنیا سے تمہاری والدہ چلی گئی، اب کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اب ذرا سنبھل کے قدم رکھنا۔ اور دعائیں لینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی خدمت نہ کرے، والدین کی کوئی کہنا نہ مانے اور یہ کہنے بس والدہ صاحبہ میرے لیے دعا کرنا ہے، اس طرح کبھی دعائیں نہیں لی جاتی۔ استاد سے، پیر سے، مرشد سے ایسے دعائیں کبھی نہیں لی جاتی۔ دعائیں آدمی خدمت کرے ان کی، جب ان کا دل خوش ہوگا تو یہ دل خوش ہونا یہ آپ کے لیے دعائیں ہیں۔ دعائیں لینے کا طریقہ ہوتا ہے، اور آج کل ہم بس ایک رسم رواج سمجھ کر کہہ دیتے ہیں بس میرے لیے دعا کرنا۔ خود ایسا اپنا کردار بنائیں، خدمت کریں کہ والدین کے منہ سے دعائیں نکلیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا زمانہ آئے گا، آخری زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جو میری نوجوان امت ہوگی آخری زمانے میں دوستوں کو زیادہ اہمیت دے گی، والدین کو اہمیت نہیں دے گی۔ جو بات دوست کہیں گے اس کو بات کو مانے گی، اور والدین کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گی۔ ایسی اولاد کے لیے یاد رکھے کہ وہ الٹی لٹک کر کے بھی اگر عبادت کرتی رہی نا تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ان کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو اس کی آسان طریقہ یہ ہے کہ تم والدین کو راضی کرو، رب تم سے راضی۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اگر تم نے والدین کو ناراض کر دیا پھر یاد رکھو کہ رب بھی تم سے ناراض ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اگر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو تو والدین کو ہم راضی کریں، اور آگے پھر جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اگر وہ ناراضگی کی حالت میں، تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ ان کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعائیں کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، قرآن پڑھ کر جو ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرو، تاکہ والدین تم سے مرنے کے بعد بھی راضی ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اب کون والدین جب بچہ 6 سال کا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، درود شریف کے بعد دعا پڑھتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا کرتا ہے الہی میری اولاد کو بھی اور مجھے بھی نمازی بنانا۔ 6 سال کا بچہ ہے، اس کی ابھی سے دعائیں چل رہی ہیں کہ الہی جب مجھے اولاد عطا فرمانا ایسے اولاد جو نمازی ہو۔ والدین وہ عظیم تحفہ ہے، عظیم رشتہ ہے، جو 6 سال کی عمر سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنانا اور مجھے بھی نمازی بنانا۔ تو دعائیں لینے کا جو طریقہ ہے وہ خدمت سے والدین سے دعائیں لے سکتے ہیں۔ اور یہ رجب شعبان کا جو مہینہ ہے، اب 3 مہینے، رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، الہی رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور اتنی زندگی عطا فرما کہ مجھے رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ اور اس شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کی جو رات ہے یہ شب برات کی رات ہے۔ اس رات کے اندر جو ہے فیصلے ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے کہ آئندہ سال کس کو رزق کتنا ملنا ہے، کس کو زندگی، کس کو موت۔ چونکہ صحت، بیماری، خوشی، غمی، جتنی بھی خزانے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جتنے خزانے ہیں یہ رب تعالیٰ کے پاس ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سارے خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔
وما ننزله الا بقدر معلوم، تو اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں، جس کو جتنا رزق دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو رات ہے شب برات کی رات، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، اور 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے اس کو رکھنا مستحب روزہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس رات میں جب میرا فیصلہ ہو رزق کا، زندگی کا، موت کا، تو میں اس حال میں ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تاکہ میرا اچھا فیصلہ ہو۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری مخلوق میں ہم جو ہے رزق تقسیم کرنے والے ہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو صحت، کسی کو بیماری، کسی کو غم، کسی کو خوشی، یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود تقسیم کرنے والے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو پریشانیاں ملتی ہیں، غم ملتے ہیں، رزق کم ملتا ہے، وما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ تمہیں غم مل رہے ہیں، پریشانیاں آ رہے ہیں، حالات خراب ہیں، وما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایدیکم، تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائیاں ہیں، تمہارے اپنے اعمال خراب ہیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میری یاد سے منہ موڑے گا، قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، اپنی من مرضی سے زندگی، اپنی من چاہی زندگی گزارے گا، نہ کسی جگہ سنت کا خیال، نہ رب تعالیٰ کے حکم کا خیال، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، پھر دنیا میں اسے جو نقد عذاب دوں گا وہ یہ ہوگا کہ اس کی معیشت کو، رزق کو تنگ کر دوں گا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا کاروبار نہیں چلے گا؟ فرمایا نہیں، کاروبار بھی چلے گا، دکان بھی چلے گی، ساری چیزیں ملیں گی۔ رزق اگر قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ بے نمازی کو، بد اعمال کو رزق تنگ کر دیں گے، دور کر دیں گے، خوار ہو کر رزق ملے گا۔ گھر میں آئے گا تو گھر اس کا جہنم بن جائے گا، لڑائیاں جھگڑے معمول بن جائے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، آج 10 چیک ادھر پھنس گیا، آج 10 چیک ادھر کہیں سے پیمنٹ نہیں آ رہی، کیوں؟ اعمال ٹھیک نہیں، رب تعالیٰ سے صلح نہیں۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے نمازی آدمی کو جو ہے اگر مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ قربان جاؤں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کربلا کے میدان میں جنہوں نے ہمیں برستے ہوئے نیزوں میں، برستے ہوئے تیروں کے درمیان زخموں سے چور 80 زخم ہے جسم پر، پھر بھی جو ہے نماز کا سجدہ کر کے ہمیں بتا دیا کہ برستے ہوئے تیروں میں، گولیوں میں، میدان جہاد میں بھی رب کا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر نماز میں چھوٹ ملتی اور رعایت ملتی تو یہ حکم کبھی نازل نہ ہوتا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھو، اور اگر آنکھوں کے اشارے بھی نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا کہ دل کے ارادے سے نماز پڑھ لو۔ لیکن کسی صورت میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے تجھے 1000 سجدوں سے نجات۔ اگر ہم رب تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے ہمیں در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، ہر دربار میں ہمیں جھکنا نہیں پڑے گا، ایک ہی رب کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اور جس نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی،
تو اس کی پھر سب کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے، پوری دنیا والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر رب کے ساتھ صلح نہ ہوئی تو پھر ہر ایک کو مناتا پھرتا ہے، ہر ایک کو راضی کرتا پھرتا ہے۔ ایک رب کو راضی کر لے، پوری دنیا جس سے راضی ہے۔ اور رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت پر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک میاں بیوی پشاور میں ٹور کے لیے گئے، تو ان نے کچھ ایک پتھر اچھا لگا تو ان نے اٹھا لیے، کہیں ہم ڈرائنگ روم کے اندر ٹیبل پر سجائیں گے، یہ ہمارے دیواروں کا جو کلر ہے اس کے ساتھ میچنگ کر رہا ہے۔ آج دنیا میں ہم بنانے میں لگے بس میچنگ اس کے ساتھ، ہم یہ تو پہچانے کہ ہماری میچنگ بھی آخرت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ہمارے اعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ لے آئے پتھر، ٹیبل پر سجا دیا، سال 2 سال گزر گئے، گھر والی نے اس پتھر کو اٹھایا تو اچانک گرا، پتھر ٹوٹ گیا۔ گھر والی نے دیکھا پتھر ٹوٹا، ایک پتھر سے ایک کیڑا گرا جس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب بتاؤ اس پتھر کے اندر، بند پتھر کے اندر اس کیڑے کو رزق پہنچانے والا کون ہے؟ جو کیڑوں مکوڑوں کو بند پتھروں میں رزق پہنچا رہا ہے۔ ارے بندے، اگر تو رب کے ساتھ صلح کر لے گا، رب کو منا لے گا، رب کے حکموں کے مطابق چل لے گا، کیا تجھے وہ رب روزی نہیں پہنچائے گا؟ تو رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ ایک آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں میرے حالات تنگ ہے، جتنا میرے نصیب میں رزق ہے مجھے ایک ساتھ ہی عطا فرما دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہہ دیا، سارا رزق اسے مل گیا۔ بات آئی گئی یہ کچھ سال بعد موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب دیکھو تو صحیح وہ بندہ ہے بھی کہ مر گیا۔ کچھ عرصے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر آئے تو بندے کو دیکھا کہ وہ بڑی لینیں لگی ہوئی ہیں، ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں اس کے دسترخوان پر۔ تو وہ کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، بھائی اتنا تو تیرا رزق نہیں تھا جہاں تجھے اتنا تقسیم کر رہا۔ اس نے کہا، میں نے اللہ کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا، میں نے اللہ کے راستے میں نکالنا شروع کر دیا، آج اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ ہم جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، یہ ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے ساتھ کاروبار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم نے 100 روپے اللہ کے راستے میں دیا، تمہارے پاس 1000 روپیہ تھا تو تمہارے پاس کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا، اور کئی گنا اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا بڑھا چڑھا کر واپس لوٹائیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسی فقیرانہ زندگی گزاری انہوں نے۔ ایک مرتبہ کمرے میں بیٹھے تھے، بچی کو آواز دی، بیٹی کو، کہ آ جاؤ بیٹا ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے بڑی حکومت قائم کی، اسلامی حکومت، بڑے خلیفہ گزرے، گھر والی آئے، کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہا بیٹی کو 3 دفعہ آواز دے چکا ہوں، نافرمان بنتی جا رہی ہے، پانی نہیں لا رہی۔ گھر والی نے کہا، اللہ والے تجھے کیا خبر، تیری بیٹی اتنی غریب ہے، تن پہ جو کپڑے تھے وہ کپڑا پھٹ گیا، وہ سینے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک وقت کا خلیفہ ہے، اس کے گھر کی یہ حالت ہے کہ بچی کے پاس تن کو چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے حکومت دی، اور حکومت کا پیسہ ان نے اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کیا بلکہ جہاں کا تھا وہیں لگا۔ پھر علماء نے لکھا ہے ان کے متعلق کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 9 بیٹے تھے، اور ایسے حکمران جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ پیسہ بنایا۔ بعد میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا دمشق کے جامع مسجد میں گیٹ پہ بیٹھ کر حکمرانوں کے بچے جو ہے
بھیک مانگ رہے. اور عمر بن عبدالعزیز کے متعلق آتا ہے کہ ان کے جتنے بیٹے تھے وہ کسی علاقے کے کوئی گورنر ہے, کوئی صدر ہے, کوئی وزیر اعظم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان نے تربیت ایسی کی تھی کہ ان سے اچھا بندہ کوئی ملتا نہیں تھا جو جن کو صدر بنائے, گورنر بنائے یا وزیر اعظم بنائے. کسی نے کہا کہ وہ اللہ والے عمر بن عبدالعزیز سے کہ تو نے اپنے اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے, کچھ اولاد کے لیے بینک بیلنس نہیں بنایا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ کیا ظلم کیا ہے؟ کہا لوگ اپنے اولاد کے لیے بینک بیلنس بناتے ہیں, تم نے کچھ بھی نہیں بنایا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہے, اور اگر یہ دین پر قائم رہیں گے تو اللہ ان کا والی ہے, اگر دین پر نہیں رہیں گے تو میرا بھی ان سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بیزار ہے. میرے دوستو آخری بات کر رہا ہوں, بات کو سمیٹ رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے سب سے پہلے سکھاتے ہیں پاپا کو یہ بولنا ہے, ماما کو یہ بولنا ہے, انگلش سکھاتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ صحابہ اکرام اپنے بچوں کو کلمہ سکھاتے تھے, اللہ کا نام سکھاتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اسکول نہ پڑھائیں, پڑھاؤ, سب کچھ پڑھاؤ, لیکن پہلے مسلمان تو بناؤ. ہمارے بچے مسلمان تو بنے. بعد میں پھر یہی ہوتا ہے جب اولاد والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں, اولاد کہتی ہے فون کر کے ایدی سینٹر والوں کو کہ میرے پاپا کو کفن بھی دے دینا, دفنا بھی دینا, میرے پاس آنے کا وقت نہیں. تو یہ قصور کس کا تھا؟ ہمارا تھا کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.